علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلائے دی مددے کعبہ ایمان مددے بغردہ بلا بے افتا کشتی ضعیفان و شکستارہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائی ہے بن پھول، اس گنچائے دل کو بھی تو ہو بن کے مہن پھول، اور تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہو جائیں اگر تم چاہو تو کوہ محن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول۔ اور پھر آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور پھر اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے تو پھر آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یقیناً ابھی جو ہے منقبت ہمارے فیضان بھائی پڑھ رہے تھے شان پنج تن کے حوالے سے، آج کا عنوان یہ نہیں ہے مگر یہ ذات اور یہ پانچ تن جو ہیں یہ ہستی ایسی ہے کہ جب بھی ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کو سنتے ہی رہے، اور اللہ نے ان ناموں کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر بندہ کیسی ہی بڑی مصیبت کے اندر گرا جائے اور صرف ان ناموں کا ورد کر لے، ان ناموں کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر شان پنجتن تو اللہ اکبر ہم نے سماعت کی کہ دنیا میں تو ان کی شان الگ ہی ہے، مگر اللہ اکبر ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ گیا روضۃ الشہداء کے حوالے سے۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا کو جب پیدا کیا، پھر حضرت جبریل سے کہا کہ ان کو دنیا کی سیر کراؤ،
اللہ اکبر، ہم جن کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ ان کی شان کب سے ہیں اور ان کو اللہ نے کب سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اور ماں حوا کو جنت کی سیر کے لیے بھیجا، لے جانے والا جبریل امین فرشتوں کا سردار جنت کی سیر کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا جب جنت میں گئے کہ ایک جھولا ہے اور جھولے پر ایک خوبصورت ایک حسین، اللہ اکبر، نور ہی نور، جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ رہنا نور کا۔ اللہ اکبر، دیکھا کہ ایک خوبصورت جو ہے نوجوان لڑکی ہے، اللہ اکبر، عورت ہے اور بہت نورانی ہے، اور پھر اس کے سر پر تاج ہے اور اس کے دونوں کندھے پر گوشوارے ہیں۔ اللہ اکبر، آدم نے پوچھا جبریل جلا یہ تو بتاؤ کہ مجھ سے پہلے، ابھی تو کیونکہ میرا وجود پہلا وجود ہے انسانوں کے اندر، یہ مجھ سے پہلے کون ہے، اور وہ بھی جنت الفردوس کے اندر جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اندر یہ جھولے پر اللہ اکبر نورانی شخصیت کون جھول رہی ہے۔ اللہ اللہ، جبریل اب بیان کر رہے ہیں، سنو سنو، شان پنجتن کب سے ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر اللہ ایک نبی پیدا فرمانے والا ہے، ایک رسول جلوگر پیدا فرمانے والا ہے، جس کے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنائی، بلکہ آپ کو بھی اسی کے صدقے میں بنایا۔ وہ محمد رسول اللہ آخری نبی جو ہے، اللہ اکبر، جلوگر دنیا میں ہوگا، اس کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ جھولے پر جھول رہی ہے۔ اللہ اکبر، آدم نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ اس کے سر پر جو تاج نورانی وہ کون ہے؟ کہا وہ اس کے شوہر مولائے کائنات علی کے مرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ کہا کہ اس کے جو دونوں کندھوں پر جو گوشوارے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا ایک حسنین ہے، ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے، اور یہ چار تن بنتے ہیں۔ کہا یہ کب سے ہیں؟ کیونکہ مجھ سے پہلے بھی یہ جنت کے اندر اور جنت الفردوس کے اندر جم رہے ہیں۔ کہا کہ بات اتنی ہے کہ اللہ نے تمہارے وجود بنانے سے پہلے 4000 سال پہلے اللہ نے اپنے پوشیدہ علم کے اندر ان کو پیدا کر کے جنت الفردوس کے اندر داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ آدم سے 4000 سال پہلے، اور یہ کتاب کا حوالہ بھی روضۃ الشہداء بہت معتبر کتاب ہے، مولانا حسن رضا بریلوی نے ایک کتاب آئینہ قیامت لکھی ہے، اس میں بھی جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ یہ روضۃ الشہداء جو ہے، اللہ اکبر، صاحب روضۃ الشہداء فرماتے ہیں 4000 سال پہلے، وہ بھی آدم کے 4000، اور پھر حضور کو تو کب بنایا اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ میری عمر، حضور نے پوچھا جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ سنو سنو، پنج تن کی شان کیا ہے اور کب سے ہیں؟ ہم جس کے غلام ہیں ہمیں ناز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم کسی اہرے گرے کے غلام نہیں ہیں، ہم اس کے غلام ہیں جس کے صدقے میں پوری کائنات کو صدقہ کھلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جبریل سے پوچھا حضور علیہ السلام نے، جبریل بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب کے اندر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، وہ میں نے ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، اس کو میں نے 72,000 سال جو ہے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، بس مجھے اتنا پتا ہے، آگے میری عمر پتا نہیں۔ اب سنو سنو، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جبریل اللہ کی قسم جو تو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا دیکھتا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارا نبی محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔
حضور کو 70,000 سال کے بعد ستارے کی شکل میں نکلے اور اس کو جبریل 72,000 سال جو ہے 72,000 مرتبہ دیکھے. اب حضور کی عمر کا اندازہ لگاؤ. اور پھر پنجے تن کو آدم سے 4,000 سال پہلے بنایا ہو. اس پنجے تن کے نام کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوگی. نوح کی کشتی اگر پال لگتی ہے وہ بھی پنجے تن کے نام کے صدقے میں جو ہے کنارے پر پہنچتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر, بڑی شان ہے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں پنج تن تو بہت دور کی بات ہے. اگر ان کے بیٹے کا نام لے اور اگر سلطان الہند غریب نواز کا نام لے لیا جائے اللہ ساری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. بس یہ ہے کہ دل سے پکارنا ہونا, دل سے پکارنے والا اور یقین والا ہونا چاہیے. مدنی سرکار فرماتے ہیں کہ یقین والے کہاں سے نکلے کہاں پہنچے. اہل شک اگر میں مگر میں پڑے رہتے ہیں. جو شک کی دنیا میں رہتا ہے پھر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. بس یقین پختہ کرو اور مولا حسین اور حسن کا نام لے لو, اللہ ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا. جس کے صدقے جنت ملنی ہے ان کے صدقے دنیا کی کون سی مصیبتیں دور نہیں ہوگی. ذرا آپ سوچے تو صحیح, جو نوجوانان جنت کا سردار ہو, اللہ اکبر, تو عرض کرا تھا. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ قصیدے میں پڑھا جاتا ہے علی سے بچنا ہو تو جہنم میں جا. میں نے کہا نہیں, یہ در وہ ہے کہ اگر جہنم میں جانا ہو تو بھی علی سے اجازت لے کر جانا پڑے گا. ان کے بنا چھٹکارا ہی نہیں ہے. اللہ نے کسی کو جو ہے پنجے تن کے بنا ہر ایک بندے کو جو ہے پنجے تن کے در پر جانا ہی ہوگا. اگر اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم جو ہے علی سے جنت لیتے ہیں یا پھر جہنم کے مسافر بنتے ہیں. بس یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلتے جاؤ اور جنت تک انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے. بس یہ ہے, ان سے مان لو, یقین کر لو. اللہ اکبر, یقین کی بات اور نام کی بات آئی ہے تو ان کے بیٹوں کے بیٹے, میں ابھی جو ہے عرض بھی کر چکا تھا تھوڑے دن پہلے ان کا واقعہ کہ امام علی رضا اللہ اکبر جو ہیں یہ بھی 12 اماموں کے اندر آتے ہیں. امام علی رضا کی ذات اتنے خوبصورت تھے کہ اپنے منہ پر پردہ ڈال کر آتے تھے اور کوئی دیکھ لیتا تو انہی کا ہو کر رہ جاتا. ایک مجوسی کا بچہ 4 سال کا بچہ ہے, اللہ اکبر, اس نے دیکھا کہ لوگ یہ پردے والے کے پیچھے گھوم رہے ہیں, آخر یہ ہے کون؟ تو کسی نے کہا یہ علی کا بیٹا امام علی رضا ہے, علی کی رضا ہے. اللہ اکبر, تو کہا کہ اچھا یہ دکھاتا کیوں نہیں چہرہ؟ کا اتنا چہرہ خوبصورت ہے کہ جو دیکھتا ہے اسی کا رہ جاتا ہے. اللہ اکبر, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, وہاں نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے. تو کہا کہ اب مجھے ضرور دیکھنا پڑے گا. وہ 4 سال کا مجوسی کا بچہ اب جو ہے امام علی رضا کے پیچھے اللہ اکبر دوڑ رہا ہے اور جو ہے ان کے پیچھے اب دیکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنا ہے. اللہ, اب جو ہے اللہ کی کرنی ایسی کہ جس کا یقین ہوتا ہے پھر اسباب کہیں سے بن جاتے ہیں. وہ مجوسی کا بچہ سچی نیت لے کر دیکھنے گیا. اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ قریب ہوتا ہے اور امام علی رضا کا جو پردہ ہے وہ ہوا سے اڑتا ہے. جیسے ہی اڑا اس کی نظر پڑی, اب جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں جاتا ہے, 4 سال کا ہے اور کہتا ہے اب میرا باپ بھی تو, میری ماں بھی تو, اب میں کہیں نہیں جاؤں گا. جو تو دین لے کر آیا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. 4 سال کی عمر سے علی رضا کے ساتھ رہنے لگے. اللہ اکبر, اب جو ہے جوانی آئی تو دربار میں کھڑے رہتے تھے. یاد رکھے کہ ولی کے دربار کے جو اللہ اکبر درباری ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی کم نہ سمجھنا, اس لیے کہ دربار والے کبھی کبھی اللہ اکبر چپل سینے کی شکل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ ان کو بھی ولایت کے منزل عطا فرما دیتا ہے. آپ نے نہیں سنا غوث پاک کے دربار میں ایک موچی بیٹھا رہتا تھا, جب اس نے دعا کی اللہ دسترخوان نازل کر, تو جو 2 ولی تھے وہ دعا کرتے تھے تو 2 آتے تھے, مگر جب موچی نے دعا کی تو اللہ نے 3 بھیجے. اللہ اکبر, پھر وہ دونوں ولی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے غوث کی چوکھٹ کو, تو چلا جا غوث کی چوکھٹ پہ, تو غوث کی چوکھٹ پہ رہتا, اللہ نے تجھے ولایت مجھ سے بھی زیادہ عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر, تو عرض کر رہا تھا اب جو ہے وہ در پر رہنے لگا. دربار کے اندر
کر کھڑا ہے، وہاں رہتا ہے، جو ہے کام کر رہا ہے امام علی رضا کا۔ اللہ اکبر، ایک شخص آیا، کہا کہ امام علی رضا کہاں ہے؟ کہا تجھے کام کیا ہے؟ کہا تعویذ چاہیے، سفر پر جانا ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اس دور کے اندر سفر بہت ہارڈ ہوتے تھے، سمندری سفر ہوتے تھے، سفر پر جانا ہے، تعویذ چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، رکو رکو، میں جاتا ہوں، لے کر آتا ہوں۔ گئے، اندر کچھ لکھ کے دے دیا، وہ سفر پر چلا گیا۔ اللہ کی کرنی ایسی کہ سمندر کے اندر کشتی گئی، جب کشتی گئی، اللہ اللہ، اب طوفان آیا۔ دیکھو اللہ دکھاتا ہے بھی، پھر جو ہے دکھاتا بھی کیسے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالت بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جب سمندر کے اندر طوفان آیا، حیران ہوا کیا ہوا، اب نہیں پہنچ سکوں گا۔ اللہ اکبر، اس کو یاد آیا وہ امام علی رضا کا جو تعویذ ہے، اس نے جو ہے اٹھا کر سمندر کے اندر ڈالا، ناموں کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ سمندر رکا اور جو ہے وہ کنارے پہنچا۔ اب کنارے پہنچا، جس کی وجہ سے جان بچی ہے، پہلے انہی کے پاس جانا پڑے گا، اب گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو ہے دوڑتا ہوا پھر آیا، پھر جو ہے وہ چوکھٹ پر کھڑے رہنے والے وہیں کھڑے تھے۔ کہا اب کیوں آئے ہو؟ کہا کہ وہ جو تعویذ لے کر گیا تھا اس کی وجہ سے جان بچی ہے۔ کہا وہ تعویذ میں نے دیا تھا۔ کہا تم نے دیا تھا؟ کہا لکھا کیا تھا؟ کہا میرا نام لکھا تھا۔ اللہ اکبر، تم نے اپنا نام لکھ کے مجھے دے دیا؟ کہا کہ ہاں، میں چیک کر رہا تھا، علی رضا کے ساتھ بہت سالوں سے ہوں، وہ ہر کام مجھے کہتے ہیں، معروف یہ لاؤ، معروف وہ لاؤ، معروف پانی لاؤ، معروف ڈیلا لاؤ۔ تو میں چیک کر رہا تھا کہ علی کے بیٹے کی زبان پر میرا نام آتا ہے، نبی کے بیٹے کی زبان پر میرا نام آتا ہے، اللہ نے میرے نام میں بھی تاثیر رکھی ہے یا نہیں رکھی۔ یہ چیک کرنے کے لیے میں نے اپنا نام، اور نام تھا معروف کرکھی۔ ولایت کی دنیا کے اندر سرکار غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر نے اللہ اکبر یہ معروف کرکھی، انہوں نے نام لکھ کر دے دیا۔ کہا میں نے نام لکھا تھا، اب میں جان گیا کہ علی رضا کی چوکھٹ پر رہنے کے بعد ان کی زبان پر نام آنے کی برکت سے اللہ نے میری نام کے اندر وہ تاثیر کر دی کہ سمندر جیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے بھی اللہ اکبر میرے نام کی برکت سے وہ طوفان بھی رک جاتا ہے اور لوگ کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب جو ہے بیٹوں کے نام میں یہ تاثیر ہے تو پھر پنج تن پاک کے نام کے اندر تاثیر کیا ہوگی؟ بس یہ ہے کہ نام عقیدت سے لینے والا چاہیے، عقیدت سے نام لو، انشاءاللہ ساری بگڑی بن جائے گی۔ ایک مرتبہ حضور اور آل نبی پر درود پاک پڑھے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو عنوان تھا، اصل میں یہ عنوان نہیں تھا، مگر جو ہے بات آ گئی پنجتن کی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ دین کے لیے حضور علیہ السلام کی قربانیاں، غلبہ دین کے لیے جو حضور علیہ السلام نے قربانیاں دی اور حضور علیہ السلام کے اصحاب نے جو قربانیاں دی۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ کربلا کی محفل کے اندر حضور علیہ السلام کی قربانیاں اور اصحاب کی قربانیاں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو کربلا ہے، کربلا وہ یہ ساری قربانیاں جو حضور علیہ السلام نے دی، اسی طرح جو ان کے اصحاب نے دی، ان کی تحفظ کے خاطر یہ کربلا ہوا۔ اس لیے کہ مولا حسین نے دیکھا کہ جو حضور علیہ السلام نے 23 سال کی قربانی دی اور 23 سال جو محنت کی، اسی طرح اصحاب کو جو ستایا گیا، وہ ساری چیزوں کو یزید جو ہے ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر جو ہے حضور علیہ السلام کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو کام کر کے چلے گئے، مگر یہ یزید جو ہیں سن 60 ہجری کے اندر جو ہیں اس کو خراب کرنے اور اللہ اکبر دین اسلام جو ہر ادیان پر غالب آنے آیا تھا ان کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، شریعت کو جو ہے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال رہا ہے اور لوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، مسجدوں سے اذان بند کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو مولا حسین اللہ اکبر حق کی تلوار بن کے کھڑے ہوئے اور دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اس وجہ سے جو ہے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ حضور علیہ السلام نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے اور ان کے اصحاب نے کیا دی ہے۔
اور پھر آپ کو کربلا سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ یہ اللہ ہے جس نے اپنے آخری نبی کو دین اسلام لے کر بھیجا، اور اللہ اکبر یہ دین جو ہے تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا، چاہے مشکل اللہ اکبر مشرک جو ہے برا مانے تو مانتے رہیں، یہودی برا مانے تو مانتے رہیں، اس لیے کہ یہ دین وہ دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اور آخری نبی بنا کر بھیجا، اور سارے ادیان پر اللہ اکبر غالب ہو کر رہے گا۔ آج جتنے مسلمان ہیں کل اس سے زیادہ ہوگے، اور ایک مرتبہ دنیا دیکھے گی کہ ہر جو ہے انسان کی زبان پر صرف محمد رسول اللہ کا کلمہ ہوگا۔ جب امام مہدی آئیں گے اللہ اکبر یعنی تمام ادیان پر یہ دین غالب ہو کر ہی رہے گا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ بھی دین اسلام لے کر آئے، دین اسلام کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، دین اسلام لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت شیش علیہ السلام آئے، دین اسلام لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے، اور آخری نبی اللہ اکبر جس کو بھیجا گیا اور ان پر تو دین مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین مکمل کر دیا حضور علیہ السلام پر۔ اب یہ دین جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اللہ اکبر آ چکا ہے، اب قرآن کوئی نیا نہیں آ سکتا، مگر یاد رکھے کہ قرآن کا آنا بند ہو چکا ہے، مگر قرآن کے معنوں کا نزول آج بھی جو ہے جاری و ساری ہے۔ اہل دلوں کے اللہ اکبر دلوں پر آج بھی ان کے معنی اتر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اب یہ دین اللہ نے مکمل کر لیا، اور دین لے کر جس کو بھیجا انہوں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ ہمارے تک دین پہنچا چکا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے محلوں کے اندر اگر اذان آتی ہے یہ حضور کا صدقہ ہے، ان کے در کا صدقہ ہے، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے اصحاب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسی میرے نبی نے قربانی دی۔ حضور علیہ السلام کو عرب کی زمین پر بھیجا جاتا ہے۔ اب میں جو ہے یہاں سے اشارتاً پڑھتے جاؤں گا، اس لیے کہ میلاد کے موقع پر میں بہت تفصیلی ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو مکے کے ماحول کے اندر اور عرب کے ایسے ماحول میں بھیجا جاتا ہے جہاں اللہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بدی کرتے ہیں، لوگ جانوروں تک کے ساتھ بدی کرتے ہیں، لوگ جو ہے کسی کا مال لوٹنے کو برا نہیں سمجھتے، کسی کو مارنے کو برا نہ سمجھتے، کسی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کا ماحول تھا کہ حج کے دن کو پھرا دیتے، بلکہ مہینوں تک پھرا دیتے، جب ان کی سہولت ہوتی تب حج کرتے، یعنی شریعت کو بھی پھرا دیتے۔ اس ماحول کے اندر اللہ کے نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے۔ اب ان کو بھی جو ہے جیسے ہی ماں کے شکم کے اندر آتے ہیں امتحان پہ امتحان لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی تو ماں کے شکم کے اندر ہے، 2 مہینے کا حمل ہے، اور حضور علیہ السلام کے والد ان کے سر کے جو ہے وہ دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے سر سے اب والد کا سایہ جا چکا ہے، ابھی ماں کی شکم کے اندر 2 مہینے کے ہیں کہ والد جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں، اب در یتیم ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور جو ہے دادا نے اور چچاؤں نے بڑا پیار دیا، اور پھر جو ہے 4 سال کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور صرف جو ہے ماں کی پرورش میں ماں کے ساتھ جو ہے 2 سال رہنا ملتا ہے، اور 6 سال کی عمر ہوتی ہے، اس لیے کہ 4 سال تک تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہوتے ہیں۔ پھر جب 2 سال آخر کے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جب آتے ہیں اور 6 سال کی عمر ہوتی ہے، تو جب مدینے کا سفر کرتے ہیں تو اپنی ماں کو مقام ابوا پر کھو دیتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے آپ دوسرے جنازے کے پہلے جنازے کے اندر شرکت فرماتے ہیں۔ اب جو ہے باپ بھی نہیں ہے، اب ماں بھی نہیں ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس خاتون پر، کسی کی قبر ولی بناتا ہے، کسی کی قبر جو ہے کوئی اور نبی بناتا ہوگا، مرید بناتا ہوگا، پیر بناتا ہوگا۔ سیدہ آمینہ کو اللہ اکبر ان کی ذات
پر ہماری جانیں قربان، ان کی قبر آخری نبی بنا رہا ہے، رب کا محبوب بنا رہا ہے، اور پھر جو ہے مقام ابوا پر ان کو دفن کیا جاتا ہے، اور جو ہے ام ایمن کے ساتھ حضور علیہ السلام مکہ تشریف لاتے ہیں۔ اب جو ہے دادا کی پرورش میں دے دیا جاتا ہے، اب دادا کی پرورش میں بھی صرف 2 سال رہتے ہیں، اور مشفق و مہربان دادا اللہ اکبر دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں۔ 8 سال کی میرے نبی کی عمر ہے، دیکھو کتنے امتحان سے گزارا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ اکبر اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ امتحان سے کیوں گزارا، اور خاص کر اللہ اکبر در یتیم کیوں بنایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر یہ بتایا جاتا ہے، بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام کو اس کام سے گزارا نہ جائے، یعنی کہ اللہ اکبر جو مصیبت کے اندر گھیرا نہ گیا ہو اس کو مصیبت کا پتہ نہیں ہوتا، جو غریبی کے اندر نہیں رہا ہو اس کو غریبی کا دکھ پتہ نہیں ہوتا، جو یتیم نہ ہوا ہو اس کو یتیموں کا دکھ پتہ نہیں ہوتا۔ اب اپنے نبی کو بھیجا گیا تھا، اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ یتیموں کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے یتیمی کے اللہ اکبر در یتیم بنایا۔ اب حضور علیہ السلام کے اللہ اکبر دادا جو ہے حضور علیہ السلام کی 8 سال کی عمر ہے، اور ایک جنازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا خوبصورت جو ہے ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ جو ہے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے جا رہا ہے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، ہم سب کا آقا اللہ اکبر قائد ہے۔ اللہ اللہ، اب جو ہے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھتا ہے، 8 سال کی عمر ہے۔ اب جو ہے چچا حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب بہت اچھے سے پرورش کرتے ہیں، بہت اچھی پرورش کرتے ہیں، بہت ان کے ناز اٹھاتے ہیں، کبھی احساس نہیں ہونے دیا، بہت اچھے سے پالتے تھے۔ ہر سفر میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھا، جو ہے کم و بیش 52 سال تک آپ جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے اور بڑا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر، اب جو ہے حضور علیہ السلام کم و بیش 25 سال کی عمر ہوتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اب جب نکاح ہوتا ہے اللہ اکبر، اب نکاح ہو گیا، یہ جو ہے عرب کی بڑی خاتون اور بہت مالدار خاتون سے نکاح ہوتا ہے، مگر جو ہے اور پھر جو ہے یہ خاتون نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اللہ اکبر کتابوں کا علم بھی سیکھا ہے، ساری آسمانوں کتابوں کا علم بھی ان کے پاس ہے۔ اب جو ہے یہ 15 سال تک حضور علیہ السلام کی زندگی کی اسٹڈی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس خاتون پر ہم قربان جائیں کہ ہم کتاب پڑھ کر حضور کو دیکھ اللہ اکبر جانے ہیں، سیرت کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، مگر یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے صاحب قرا کتاب کو دیکھا ہے، اور اللہ اکبر 15 سال تک اب جو ہے ان کی زندگی کو دیکھ رہی ہے اور بڑا ساتھ دیا۔ اتنی اللہ اکبر وفادار خاتون، اتنی وفادار خاتون کہ غار ہرا جو جبل نور ہے اللہ اکبر جو گیا ہے ان کو پتا ہے کہ ایک سفر کے اندر ایک مرتبہ اس پہاڑ پر جو جاتا ہے اس سفر کے اندر دوسری مرتبہ جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جوانی کے اندر بھی ایک بار چڑھنے کے بعد 2-3 دن تک عمرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنا جو ہے اوپر پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر، اس پہاڑ پر جب حضور علیہ السلام یہ مکے کے ماحول سے جب اللہ اکبر بے چین ہو جاتے اور حضور علیہ السلام کی طبیعت کے اندر جو ہے تھوڑی اللہ اکبر فکر ہوتی کہ یہ ماحول کیسا ماحول ہے کہ اللہ اکبر لوگ جو ہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں پر کسی کو قربان کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام اللہ اکبر جبل نور یعنی غار ہرا پر جا کر عبادت کر رہے ہیں۔ اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو قرآن بھی نہیں آیا، ابھی تو نماز بھی نہیں آئی، تو پھر حضور علیہ السلام وہاں کیا عبادت کر رہے ہوں گے؟ یاد رکھیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر، سنیوں کے عقیدے کے اندر حضور علیہ السلام یعنی جو بھی نبی ہے وہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہے، یعنی کہ نبوت سے پہلے بھی ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی اور نبوت کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام بلکہ نبی تو نبی ہے، اس دور کے اندر عرب کے اس ماحول کے اندر بھی کچھ اصحاب ایسے ہیں جیسے سیدنا صدیق اکبر، آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ اسی طرح مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کبھی بتوں
کی پوجا نہیں کی، اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام جو ہیں غار ہیرا پر جا کر عبادت کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے لیے کبھی کھانا لے کر جاتی ہیں اور دن میں کبھی 2 مرتبہ جو ہے جاتی ہیں اور اترتی ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے غار ہیرا ہی کو کیوں منتخب کیا؟ تو جو گیا ہے ان کو پتا ہے کہ وہاں سے کعبہ شریف بالکل سیدھا دکھتا ہے۔ میرے نبی اللہ اکبر کعبۃ اللہ کو دیکھتے جاتے اور عبادت کرتے جاتے۔ اللہ اکبر، اب حضور علیہ السلام غار ہیرا پر کبھی عبادت کر رہے ہیں۔ اب جو ہے پہلی ولی 40 سال کی عمر میں آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ اکبر، یہ وحی کے دور پر آتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، جب پہلی وحی آئی حضور اپنے گھر تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے کہا زملونی زملونی، یعنی کہ مجھے چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ، مجھے خوف ہے، ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس سے ڈر لگتا ہے؟ کہا مجھے میری جان کا ڈر ہے، ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو چادر اوڑھائی گئی۔ پھر حضور علیہ السلام، اب یہ خاتون دیکھو، یاد رکھے کہ انسان کو جتنا بیوی پہچانتی ہے اتنا کوئی نہیں پہچان سکتا، اور میرے نبی کی سیرت کا یہ واحد اللہ اکبر اتنا حسین باب ہے کہ وہ نبی جو اللہ اکبر وہ بیوی جو 15 سال ساتھ میں رہی، انہوں نے کیسی سچائی کا اعلان کیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے، اللہ اکبر، جان کا خوف ہے۔ یا رسول اللہ خوف کس وجہ سے؟ اب لوگ یہاں کہتے ہیں کہ غار ہیرا کے اندر حضرت جبریل کو دیکھا، حضور ڈر گئے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جب رب کو دیکھ کر آئے تو نہ ڈرے۔ اور جبریل اللہ اکبر جو خادم ہے، حضور علیہ السلام کے خادم کا نام جبریل ہے، بھلے وہ سید الملائکہ ہے، مگر اللہ اکبر جو معراج کی رات سواری کی نقل پکڑتا ہے اسی کو تو جبریل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بکواس ہے لوگوں کی کہ جو ہے خادم کو دیکھ کر بھی کوئی ڈرتا ہے۔ بہرحال لوگ بکواس کرتے ہیں۔ بات ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اب خوف کس چیز کا تھا؟ خوف یہ تھا کہ اللہ اکبر، اب اللہ نے مجھے جو ہے ایک بڑی ذمہ داری عطا فرما دی کہ یہ ماحول کے اندر جہاں جو ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی سچے ملتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، کسی کا قتل و غارت کرنا عام ہو چکا ہے، کسی کا بھی مال لوٹ لینا عام ہے، کسی کے ساتھ زنا کر لینا، اللہ اکبر، بیواؤں کو اپنے شوہر کے جنازے پر جلا دینا، یہ سب عام ہے۔ اب میں اس دور کے اندر اور ان انسانوں کے جو بالکل پتھر کے اندر رہ کر پتھر جیسے ہو گئے ہیں ان کے درمیان میں دین کی خدمت کیسے کروں گا، دین کو کیسے پھیلاؤں گا؟ یہ میرے نبی کو خوف تھا، اس لیے کہ بڑی ذمہ داری تھی ہمیں۔ اگر آج بھی دین کی بات اپنے خاندان کے درمیان کہنی ہوتی ہے ہمیں بہت سوچنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اتنی بڑی ذمہ داری، اور اللہ اکبر، اور پھر کیسے کیسے لوگ جو حضرت ابراہیم کے خاندان کے ہیں، یعنی کہ جو کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں، وہ بھی اس کی طرف جو ہے چلے گئے ہیں، وہ بھی، اور کعبے کے اندر بھی 360 معبودان جو ہے باطن رکھے گئے ہیں، یعنی کہ بت رکھے ہیں۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری حضور پر آتی ہے، حضور علیہ السلام جو ہے ڈر جاتے ہیں، خوف ہوتا ہے کہ یہ کیسے پھیلاؤں گا، یہ کام کیسے ہوگا، اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ بہت سچے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور میں جو ہے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہتی ہوں، اور آپ کا کلمہ میں سب سے پہلے پڑھتی ہوں، اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ جو بیوی ہوتی ہے، بیوی وہ اگر ہم سے متاثر ہو جائے تو ہم جو ہے سب سے اچھے انسان ہیں، اس لیے کہ باہر نکل کر جو ہے تھوڑی دیر اللہ اکبر سفید کپڑے پہن کر سب کے سامنے اچھا بننا یہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، مگر گھر کے اندر اور بیوی اور بچے اور اپنے خاندان کے ساتھ جو حسن اخلاق سے رہ لے اور ان کو جو متاثر کر لے، اس سے بڑا اللہ والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا یہ حسین باب ہے کہ جب دعوت دی گئی سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، اللہ اکبر، وہ جو ہے کلمہ پڑھتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو جو ہے حکم ہوا ہے کہ آپ چھپ کر ابھی جو ہے اللہ اکبر دین کی اشاعت کریں گے۔ اب حضور علیہ السلام جو ہے چھپ کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ پھر جو ہے حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یا رسول اللہ اب آپ باہر نکلے اور علل اعلان دین کا اعلان کریں۔ اب حضور علیہ السلام فاران کی چوٹی پر آتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں اے لوگوں سنو، اللہ اکبر، ابھی تک جو ہے سارے عرب کے لوگ میرے نبی کو صادق
الوعد الامین کہتی تھی۔ اللہ اکبر، ایسے دور میں بھی حضور علیہ السلام کی شرافت لوگوں کے سامنے تھی۔ جیسے ہی حضور نے بلایا سب آ گئے، کہا محمد آج کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے لوگوں، تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ جھوٹے ہیں، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت جائز نہیں ہے۔ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اور میں تمہیں جس کی طرف بلاتا ہوں تم اس کی طرف پلٹ جاؤ، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اب جو ہے توحید کا، اللہ کی طرف آنے کا لوگوں کے سامنے اعلان کیا، ابھی تک جو صادق الوعد الامین کہتے تھے، ابھی تک جو سچے کہنے کی اللہ اکبر سچے کہتے تھے، وہ اب دشمن بن گئے۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر چاروں طرف سے اذیت دینا شروع ہوا۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین ہمارے تک بہت آسانی سے نہیں پہنچا۔ یہ دین ہم سے اللہ اکبر، ہمیں اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے ایک مومن کی گود کے اندر اللہ اکبر مسلمان گھر کے اندر جنم لیا اس لیے ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں، اس لیے قرآن سے دور نظر آتے ہیں۔ نہیں نہیں، اس کے احساس کرو، میرے نبی کی قربانیوں کا احساس کرو۔ یاد رکھو، اگر قربانیوں کا احساس نہیں کرو گے ایک دن مٹا دیے جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے تو بخوبی کیا، مگر ہم نے جو ہے وہ قربانیاں بھول گئے ہیں۔ ہم قرآن سے دور نظر آتے ہیں، نماز سے دور نظر آتے ہیں، سنتوں سے دور نظر آتے ہیں۔ دین کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، میرے نبی کی یہ ساری قربانیاں یاد کرو، اور نماز چھوڑنے سے پہلے ضرور امینہ کے لال کی قربانیوں کو یاد کرنا، اس لیے کہ اگر وہ چاہتے تو سونے اور پہاڑ کے اللہ اکبر سونے اور چاندی کے پہاڑ ان کے ساتھ چلتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ اللہ اکبر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا ساری خزانہ ان کو دیا گیا تھا، مگر اللہ اللہ کیا بنایا تھا اور کیسی قربانیاں نبی نے دی، ہمارے خاطر دی۔ آج ہمیں مسجدوں سے آواز اذان کی آ رہی ہے، یہ میرے نبی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، اب حضور علیہ السلام نے جیسے اعلان کیا لوگ دشمن ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام پر چاروں طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور ایسا ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جو ہے صحن کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے، ایک شخص آتا ہے اور جو ہے اللہ اکبر چادر سے حضور علیہ السلام کی گلے کے اندر چادر ڈالتا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ اکبر اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ میرے نبی کی گردن شریف پر اللہ اکبر نشان ہو جاتا ہے، اور اتنا زور سے کھینچتا ہے کہ اندر کی سانس اندر رہ جاتی ہے اور باہر کی سانس باہر رہ جاتی ہے۔ ذرا یہ قربانیاں یاد کرو، میرے نبی کی یہ قربانیاں ہیں۔ اس وقت جو ہے اللہ اکبر ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ پھر اللہ اسی پر بس نہیں کیا جاتا، حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور کہتے ہیں ظالموں کیا کر رہے ہو، یہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم ان کو مار رہے ہو، ان پر ظلم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ حضور کو چھوڑتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارتے ہیں، اتنا پٹتے ہیں کہ اللہ اکبر صدیق اکبر جو ہے وہیں گر جاتے ہیں۔ اتنا صدیق کو مارا گیا۔ یہ اصحاب کی اللہ اکبر جو ہے قربانیاں ہیں دین کے لیے۔ پھر اتنے پر بس نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں جو ہے صحن کعبہ میں ہے، اور سجدے کی حالت میں اللہ اکبر عتبہ آتا ہے، اور جو اونٹ کی ہوجری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بقرعید کے اندر کہ اللہ اکبر جو پاڑے اور جو گائے اور جو ہے اللہ اکبر بکرے وغیرہ کی جو ہوجری ہوتی ہیں وہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ اس کو ایک بندہ اٹھا نہیں سکتا۔ اب اونٹ کی کتنی جو ہے اللہ اکبر وزنی ہوگی، وہ حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا احساس کریں میرے نبی کو کیسی کیسی تکلیفوں سے گزارا گیا۔ وہ جو ہے سیدہ فاطمہ 7 سال کی جو ہے شہزادی، وہ آتی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اجری کو کھینچ کر اللہ اکبر گراتی ہے اور حضور علیہ السلام کو کھڑا کرتی ہے۔ یہ جو ہے قربانیاں حضور علیہ السلام نے اسی پر بس نہیں کیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کو کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، یہاں تک کہ اللہ جس کے قدم سے ہو کر سب کو خیرات عقل ملتی ہے ان کو کسی نے جو ہے گالیاں دی، کسی نے مجنون کہا۔ حضور علیہ السلام حج کے موقع پر اگر دین کی خدمت کے لیے جاتے ہیں وہ پیچھے پھرتے تھے اور کسی کو دعوت دیتے تو لوگوں سے کہتے کہ یہ جھوٹا کہتا ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا۔ اللہ اکبر، اسی پر بس نہیں کیا۔ اللہ حضور علیہ السلام
السلام کی دو شہزادی جو ہیں ابو لہب کے دونوں جو ہے بیٹوں کے نکاح میں تھی، ان کو جو ہے لوگوں نے کہا کہ کام کرو، ان کو طلاق دلا دو تاکہ جو ہے محمد دین کا کام روک دے۔ ابو لہب کی جو بیٹی، جو اللہ اکبر بیوی، ابو لہب خود جو ہے اللہ اکبر چچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر حضور علیہ السلام پر اللہ اکبر کوئی ظلم کرنے میں باقی نہیں رکھتا۔ یہ ابو لہب کی بیوی ہے، وہ جو ہے اللہ کہیں سے جنگلوں سے کانٹے اٹھا کر لاتی ہے اور حضور کے گھر کے باہر بچھا دیتی ہے، اللہ اکبر، تاکہ حضور نکلے نہیں۔ مگر میرے نبی تھے جو ہے باہر نکلتے ہیں اور سارے کانٹے کو ہٹا کر چلے نہیں جاتے، بلکہ سارے کانٹے کو کنارے پر ڈالتے ہیں تاکہ ان کے علاوہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اسی طرح جو ہے اب حضور علیہ السلام نے دین کی اشاعت کا جیسے کام شروع کیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو ابو جہل نے اور ان کے ساتھیوں نے اتنا مارا کہ آپ کی اللہ اکبر سر مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے یہ قربانیاں دی ہے دین کے خاطر۔ آج جس دین کو ہم بلا بیٹھے ہیں اس دین کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اتنا مارا میرے نبی کو، اللہ اکبر، ذرا آپ سوچے تو صحیح کہ میرے نبی کے سر سے خون نکل جاتا ہے۔ اللہ حضرت امیر حمزہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ جو ہے شکار پر گئے تھے اور حضرت ابو طالب جو ہیں بکریوں کو چرانے گئے تھے۔ آئے جب حضرت امیر حمزہ جب گھر آئے تو چچی جو حضور علیہ السلام کی تھی، یعنی حضرت امیر حمزہ کی جو بیوی ہے، اس نے کہا کہ آئے اف ہو، اللہ اکبر، جیسے امیر حمزہ آئے کہا کہ جلدی مجھے کھانا دو، 3 دن سے کھانا نہیں ہے، کھایا نہیں ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ کہا اف ہو، اللہ اکبر، اگر آج محمد کے والد اگر زندہ ہوتے عبداللہ تو پھر جو ہے ایسا نہ ہوتا۔ یتیم کا کوئی ہے یا نہیں ہے، تمہیں شکار کی پڑی ہے؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا تمہارے بھتیجے کو لوگوں نے اتنا مارا کہ ان کے سر سے جو ہے خون نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہاں اتنا مارا، کہا کہ اب مجھ پر کھانا حرام ہے جب تک میں ان کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور نکلے جو ہے حضرت امیر حمزہ اسد اللہ نکلا، اللہ اکبر، اب نکل کر حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ دیکھا کہ صحن کعبہ میں حضور علیہ السلام اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائے ہوئے بیٹھیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو زخم کا کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ احساس یہ ہے کہ میری قوم میری دعوت قبول نہیں کر رہی ہے، یہ قوم سمجھ نہیں رہی ہے کہ میں اس کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اب حضور علیہ السلام اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر جو ہے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے کیا بات ہے، تمہیں کس نے مارا؟ سب کے نام بتاؤ، ابھی میں جا کر سب سے بدلہ لوں گا اور جس نے جہاں مارا ہوگا ان کو وہاں ماروں گا۔ حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، امت سے پیار کرنے والا ایسا نبی آپ کو کبھی ملے گا نہیں۔ اللہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے چچا، مجھے جو ہے دشمن سے بدلہ لینے پر خوشی نہیں ہے، اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو تو میں جو ہے بہت خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں آج کے دن تم جو کہو گے میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا پھر تم میرا کلمہ پڑھو۔ اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں پھر پڑھاؤ اور پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب حضرت امیر حمزہ جو ہیں مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ کہتے یا رسول اللہ میں ابھی آتا ہوں، اور گئے ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ کہاں ہے ابو جہل؟ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے گھر گئے، جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر سب بیٹھے ہیں اور سب جو ہے بات کر رہے ہیں کہ محمد کو میں نے یہاں مارا، محمد کو وہاں مارا۔ اب جو ہے حضرت امیر حمزہ نے جو ہے دستک دینے کی بجائے زور سے دروازے کو اللہ اکبر دھکا دیا اور سیدھے اندر گئے اور پتھر اٹھا کر سیدھا ابو جہل کے چہرے پر جو ہے اللہ اکبر سر پر مارا، جہاں اس نے حضور علیہ السلام کو مارا تھا، اور بدلہ لیا اور سب سے بدلہ لے کر پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اسی پر جو ہے بس نہیں کیا، حضور علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، بہت گالیاں دینے والوں نے بہت گالیاں دی۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ انشاءاللہ یہ
آگے کی جو داستان ہے کہ کیسے کیسے ظلم دایا حضور علیہ السلام پر اور دین کے غلبے کے لیے میرے نبی نے کیسی قربانیاں دی، انشاءاللہ آگے ابھی جو ہے 3-4 دن کے اندر یہی چلے گا۔ اللہ نے چاہا تو کہ حضور علیہ السلام کا جو شعب ابی طالب کے اندر اللہ اکبر کس طرح بائیکاٹ کیا اور کیسی تکلیف سے ان ظالموں نے گزارا اور پھر جو ہے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یقین مانے اس دین کی اہمیت کو جان لے اور اس دین پر عمل کرنا شروع کر دے، نمازوں کی پابندی کرے، اللہ اکبر اس دین کو اپنا لے، مسلمان سچے بن جائے، تصویر نہ رہے۔ اس لیے کہ اگر ہم جو ہے آج مٹ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سچے مومن نہ رہے، ہم صرف تصویر ہے اور تصویر ہوتی ہی ایسی ہے کہ اس کو مٹا دی جاتی ہے۔ اگر سچے مومن بنو گے تو اللہ اکبر میرا خواجہ سچا مومن ہے۔ آپ خود نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کافر ان کے در پر جو ہے پھولوں کا گجرا لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اگر سچے مومن بن جاؤ گے یہ سارے تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں گے۔ یہ بات بس اتنی ہے کہ میرے نبی کی قربانیوں کو پہلے پڑھے سنے اور پھر جو ہے اس قربانیوں کا احساس کرے کہ کتنی قربانیاں دی ہیں، پھر جو ہے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور اس کا احساس کر کر اس دن پر چلے۔ قرآن کو اللہ اکبر جب قرآن نازل ہوا قرآن کو مٹانے کی بڑی کوشش کی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی اور یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کا علم حاصل کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا علم دے۔ آج ہم جو ہیں صرف ایجوکیشن دے رہے ہیں، ایجوکیشن بہت دینا چاہیے، اس کی منع نہیں کرتا، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم جتنا پڑھے ہو اس سے تم کہیں زیادہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارا جیسا دور ہے اس سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ آپ کے بچوں کا دور ہوگا، اس لیے بہت پڑھاؤ، منع نہیں ہے مگر ساتھ میں اس کو دین بھی پڑھاؤ تاکہ وہ آپ کا وفادار ہو اور دین کی قربانیاں بتاؤ۔ اللہ اکبر ہیروں کی زندگی بتاتے ہو، ان کی زندگی، ان کی یہ سب کی کیا زندگی بتاتے ہو، اگر بتانی ہے تو مدینے والے سرکار کی بتاؤ، وہ ان کی زندگی سنے گا، زندگی پر آپ کا وفادار رہے گا۔ اللہ اکبر یہ ہے کہ اولاد کو وفاداری چاہتے ہو تو پھر جو ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کو بتائیں اور یہ دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں احساس کرے اور دین پر چلنے کا آج سے عہد کر لے کہ کبھی نماز نہیں جائے گی۔ قرآن پاک اگر نہیں آتا اس کو سیکھے، اس کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، یاد رکھے کوئی عمر نہیں ہے، کہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک قرآن کو اللہ اکبر سیکھ سکتے ہو، علم حاصل کرو، یہ بتایا۔ تو علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، ابھی بھی سیکھے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرے اور جو ہے ہر جگہ پر صرف اسلام کے طریقے پر اگر کہیں جاتے ہو بیٹھ کر پانی پیے، لوگ کیا کہیں گے اس کو نہ سوچیں، بس میرے نبی کی قربانی یاد کرے کہ میرے نبی نے اتنی قربانیاں دی ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے، اور حضور نے جب بتا دیا کہ پانی ہمیں بیٹھ کر پینا ہے تو پھر ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، بس ہم پانی بیٹھ کر ہی پیے گے، یعنی کہ اپنی پوری ذات کے اندر جو ہے اسلامی کلچر ڈال دے، اسلامی قوانین ڈال دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ آگے کی داستان انشاءاللہ کل ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیان کیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔